بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خراسان موجودہ روس کے شہر فاریاب کے ایک بوڑھے کے ساتھ مجھے یعنی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب ہم مغرب کے علاقے میں ایک دریا کے کنارے پہنچے تو میرے پاس ایک درہم تھا جو میں نے کشتی والے کو کرایہ دیا اور کشتی پر سوار ہو گیا، جبکہ فاریابی بوڑھے کے پاس کرایہ نہ تھا۔ کشتی والے نے بغیر کرائے کے اس بوڑھے کو سوار کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بوڑھا شخص کنارے پر کھڑا رہ گیا اور قافلہ جاتا رہا۔ ملاحوں نے بے خوف ہو کر کشتی کو دھواں دار رفتار سے چلایا۔ مجھے اپنے رفیق سفر کے بچھڑنے سے رونا آ گیا۔ میرے رفیق سفر نے مجھے روتا دیکھ کر کہکہا لگایا اور کہا کہ میری فکر نہ کر، مجھے وہ ذات دریا پار کرائے گی جو کشتی کو پانی پر چلا رہی ہے۔ اس نے یہ کہا اور پانی پر مصلح بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور ہم سے پہلے پار جا لگا۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی تو مجھے اس بزرگ نے فرمایا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر تجھے کشتی دریا پار کرا سکتی ہے تو مجھے اللہ تعالی دریا پار کیوں نہیں کرا سکتا؟ اہل ظاہر یقین کریں یا نہ کریں، مگر اہل اللہ آگ اور پانی میں برابر چلتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ چھوٹا بچہ جو آگ کی پرواہ نہیں کرتا، ماں خود اس کو آگ سے بچاتی ہے؟ بس سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت والے اس کے منظور نظر ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ سے اور اپنے لاڈلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نیل سے بچاتا ہے۔ جو بچہ تیراک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو دجلہ کی گہرائی کا کیا غم؟ جو انسان خشکی میں ہی دامن تر رکھتا ہو وہ دریا پر قدم کیسے رکھے گا؟ زندگی کا سبق محبان بارگاہ الہی براہ راست اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور ظاہری طور پر اس باب کے محتاج نہیں ہوتے۔ عاشقاں اوز و خوباں خوب تر عقل کی راہ میں بہت پیچھے ہیں، جبکہ عاشقوں کے لیے اللہ کے سوا سب کچھ ہیچ ہے۔ یہ بات حقیقت والے جانتے ہیں، عقل والے تو صرف تنقید ہی کرتے رہتے ہیں۔ آسمان و زمین، درند پرند چرند، جنگل دریا پہاڑ، جن پریاں، انسانوں فرشتے، بلکہ سورج و چاند ستارے بھی ان کے سامنے ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 سمندر ان کی نگاہوں میں قطرے سے زیادہ کچھ نہیں۔